احمد! سعدیہ پورے حلق سے چلائی تھیں، مگر گراج میں ایک تو تیز میوزک چل رہا تھا، دوسرا مشین کا شور تھا۔ احمد کے کان پر جو تک نہ رینگی۔ وہ چہرے پر پروٹیکشن ماسک لگائے ہنوس اپنے کام میں مصروف رہا۔ بڑے ماہرانہ انداز میں لوہے کو مشین کے ذریعے پالش کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے اوپر پینٹ کرنا تھا۔ ایک دو دفعہ مزید اس کو متوجہ کرنے کی نیت سے ہانک لگانے کے بعد سعدیہ نے آگے بڑھ کر اس کی مشین کا پلگ نکال دیا۔ ایک دم چھا جانے والی خاموشی میں بس میوزک کی جھنکار رہ گئی۔ اس نے ہیلمٹ اٹھایا اور ماں کو وہاں دیکھ کر چونکا۔ ماں، کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں اس طرح سوئچ بند کر کے کام کا مزہ خراب نہ کیا کریں، اور میں بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہوں اپنے شوق فارغ وقت میں پورا کیا کرو۔ جہاں تک میری معلومات ہیں اس وقت میں بالکل فارغ ہی ہوں، اور اگر آپ نے اپنا کوئی کام نکال کر رکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں مجھے الہام ہونے سے تو رہا۔ میرے ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے، 15 منٹ رہتے ہیں، یہاں سے فوراً نکلو۔ ابو کدھر ہیں؟ اللہ ہی جانے، آدھا گھنٹہ ہو گیا گاڑی لے کر نکلے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ آپ نکلے، مجھے بس 5 منٹ دے، میں شاور لے لوں۔ اسی وقت سارے اوزار رکھ کر اندر کی جانب پڑ گیا۔ 7 منٹ بعد صاف ستھرے حلیے میں ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سعدیہ کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد دوا لکھ دی۔ وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ احمد ماں سے مخاطب ہو کر بولا، یہ لیں گاڑی کی چابی، آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں فارمیسی سے آپ کی دوا لے آتا ہوں۔ ادھر سے رہنے دو، موئسس چلتے ہیں، تم دوا لینا نا، اتنی دیر میں میں تھوڑی سی گروسری خرید لوں گی۔ سعدیہ جانتی تھی آج کل پاگلوں کی طرح اپنی کار پہ کام کر رہا ہے، اور اس وقت صرف ان کی خاطر سارا کام چھوڑ کر آیا ہے۔ مارکیٹ کا سن کر ایک دفعہ منہ پھلائے گا، اس لیے اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ وہ تھوڑی دیر ان کی پشت کو گھورتا رہا، پھر ان کے پیچھے چل پڑا۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی بلیک میلر ماں ہیں، اپنی صحت کا بہانہ بنا کے ساتھ لائی تھی، ساتھ ہی آپ کو شاپنگ یاد آ جاتی ہے۔ ماں کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کا اچھا سے علم تھا، اب بھی جانتی تھی۔ اس کو کوفت زیادہ 6-7 منٹ تک ہی قائم رہی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کی بڑبڑاہٹیں سنتی رہیں۔ جیسے گاڑی پارک کر کے وہ لوگ مارکیٹ میں داخل ہوئے، اس نے ماں کے ساتھ سے لسٹ لی اور ٹرالی لے کر شروع ہو گیا۔ اکیلا ہوتا تو یہ کام وہ 100 کی سپیڈ سے کرتا تھا، مگر ماں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا وہ فروٹ اور سبزیوں کے سیکشن سے ہوتا، وہ ساری مطلوبہ چیزیں اٹھا کر ٹرالی میں رکھتا گیا۔ انڈوں کے باکس کو کھول کر ان کی سلامتی دیکھ رہا تھا جب اس کے کان میں وہ آواز پڑی۔ آواز اس قدر قابل توجہ تھی کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، احمد کی امی سے ہی مخاطب تھی، مگر احمد اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا کیونکہ وہ اس لڑکی کی پشت پہ کھڑا تھا۔ السلام علیکم انٹی، کیا آپ میری تھوڑی سی مدد کر سکتی ہیں؟ سعدیہ صدا کی مہربان۔ احمد کو ڈر ہوا کہیں یہ لڑکی فراڈ تو نہیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، بولو کیا مدد چاہیے؟ وہ دراصل میں مچھلی خریدنا چاہ رہی تھی، مگر مجھے علم نہیں ہے کہ کون سی مچھلی حلال ہوتی ہے۔ پلیز آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کون سی مچھلی حلال ہوتی ہے؟ احمد کا کہکہ اس قدر جاندار تھا، ایک لمحے کو تو وہ ڈر ہی گئی، مگر جب تک وہ مڑی اپنی ماں کو گھوری دیکھتے ہی وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر سرخی دوڑتے دیکھ کر وہ شفقت سے بولی، تم دھیان نہ دو، میرا بیٹا ایسے ہی منہ پھٹ ہے۔ بیٹے، مچھلی ایک حلال جانور ہے، تمہیں کنڈوں والی بھی مل جائے گی اور بغیر کنڈوں کے بھی، اب تمہاری پسند پر منحصر ہے۔ جب تک حلال حرام کی بات ہے وہ میں نے بتا دیا، ساری حلال ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اب مجھے یاد آیا، مچھلی کو تو پہلے سے ہی تکبیر ڈالی گئی ہے، کتنی پاگل ہوں، اس وقت خود کو دنیا کا احمق ترین انسان محسوس کر رہی ہوں، تبھی آپ کا بیٹا میرے پہ ہنس کر گیا ہے۔ سعدیہ دھیرے سے مسکرائیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام نوال ہے، اور آپ کا؟ میں سعدیہ ہوں۔ نوال بیٹا، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی ہم کسی اور مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں، دماغ پوری طرح حاضر نہیں ہوتا، اس لیے باتیں بھول جاتے ہیں۔ نوال کا دماغ واقعی حاضر نہیں تھا، اس لیے فوراً اتفاق کرتے ہوئے بولی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، خیر میں آپ کی بہت مشکور ہوں، آپ اتنی شفقت سے پیش آئیں، ورنہ اپنے بیٹے کی طرح ہنس کر مذاق بھی اڑا سکتی تھیں۔ لگتا ہے احمد کی حرکت کو دل پر لے گئی ہو، اگر چاہو تو وہ تم سے معذرت کر لے گا، میں دیکھتی ہوں یہی ہوگا۔ ارے نہیں آنٹی، کیا بات کر رہی ہیں، بات دل پہ لینے کی بجائے مجھے تو خود اب ہنسی آ رہی ہے، خیر میں چلتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ایک دفعہ پھر سے شکریہ۔ مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی۔ سعدیہ احمد کی تلاش میں نکلیں تو اسے کاؤنٹر پہ موجود پایا۔ جو چیزیں لسٹ پہ تھی سب لے لیں؟ ہاں، کچھ وہ بھی لے لیں جو لسٹ پہ نہیں تھی، پیسے دے دیں گی نا؟ سعدیہ نے جائزہ لیا۔ شاپنگ میں 2 سرخ کارڈ، ایک بکے اور 3 چاکلیٹ کے باکس موجود پائے۔ یہ چیزیں کس کو دینی ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے رشتہ داروں میں تو کسی کا برتھ ڈے نہیں ہے۔ اوہ، یہ میری دوستوں کے لیے ہیں، ایک تو تمہاری دوستیاں تمہیں ایک دن کنگلا کر دیں گی، اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، مالدار ماں باپ کے ہوتے ہوئے پیسوں کی تنگی نہیں ہوتی۔
بیٹا تو فکر نہ کر، بہت جلد میں نے تمہیں گھر سے آگ کر دینا ہے۔ گھر سے آگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو تب ہوئی آپ مجھے اپنے دل سے آگ کریں۔ جانتے ہو نا ایک ماں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ سرخ کارڈ یہی بتا رہے ہیں جس کو اس کو دیے جانے ہیں وہ یقیناً خواتین ہیں۔ ظاہر ہے امی لڑکوں کو چاکلیٹ دینے سے رہا۔ میں اپنے دوستوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں میری ماں میری طبیعت اتنی شاندار کی ہے، جو بھی میری دوست بنے میں اس کو اپنے رویے سے یہ احساس دلواتا ہوں کہ وہ خاص ہے۔ میرے لخت جگر سارے سیارے کی لڑکیوں کو خاص اہمیت دینے کے چکر میں یہ بات نہ بھول جانا کہ تمہاری ماں کیا چاہتی ہے۔ اوہ یہ میں بھولنا چاہتا ہوں مگر بدقسمتی سے بھول نہیں پاتا، کیونکہ جو آپ مجھ سے چاہتی ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے زندگی کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں دے دوں، کسی اور کے ساتھ اپنا کمرہ بانٹوں، اس کے میکے لے کر جاؤں، شاپنگ کراؤں، بچوں کی ریڑھی سنوں۔ اسی بحث کے دوران دونوں اسٹور سے نکل کر گاڑی تک آ گئے تھے۔ سارا سامان اس نے بوٹ میں رکھا، ایک ڈونٹ کا پیکٹ لے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھا اور ڈونٹ نکال کر نوالے لینے لگا۔ گاڑی جس جگہ پارک تھی اسٹور کے داخلی اور خارجی دروازے صاف نظر آ رہے تھے اور احمد کی نظریں اسی جانب لگی ہوئی تھیں۔ سعدیہ نے اس کو بڑے آرام سے بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کس کا انتظار ہے؟ وہ برجستہ بولا، حلال مچھلی کا۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے بتایا، اس کا نام مچھلی نہیں نوال ہے۔ کیا تیز آنٹیوں والی سروس ہے؟ پہلی ہی ملاقات میں نام پتہ سب پوچھ لیتی ہیں۔ نام پوچھنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور تم نوال کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آواز بتا رہی تھی، لڑکی خوبصورت ہے، سوچ رہا ہوں دیکھنے بغیر جانا زیادتی ہوگی، ایویں دل میں خیال آتا رہے گا۔ کیا تھا جو میں اس کا چہرہ دیکھ لیتا؟ وہ اتنی پیاری ہے، چہرہ دیکھ کر تمہارا دل چاہے گا کاش دوستی ہی کر لیتا۔ اگر پیاری ہوئی تو کارڈ چاکلیٹ بوٹ میں ہی پڑے ہیں، ابھی دوستی کر لوں گا۔ لو وہ آ گئی۔ احمد کی نگاہیں پہلے ہی اس طرف تھیں۔ کیا وہ واکنگ سٹک کی مدد سے چل رہی ہے؟ آواز سے تو جوان لگ رہی تھی، اور ماں اس نے مائی نے آپ کو آنٹی بولا تھا۔ اللہ معافی قیامت کی نشانی ہے۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ایک جڑی۔ وہ نہیں ہے اس کے ساتھ والی جس نے براؤن لباس پہنا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، چلو اس کو لفٹ دے دیتے ہیں۔ ماں کے مشورے پر وہ با آواز بڑبڑایا، استغفر اللہ۔ انجن سٹارٹ کر کے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور زن کرتا نوال کے قریب سے نکال کر لے گیا۔ گاڑی اتنے شوخے انداز میں کیوں بھگائی؟ وہ سڑک پار کر رہی تھی، اگر اسے گاڑی لگ جاتی تو؟ لوگوں کو بڑا خیال رہتا ہے، اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں جو اتنا اہم کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ آیا ہے۔ بھائی سیدھی بات پوچھو تو مجھے تمہارے شوق کی کوئی سمجھ نہیں آتی احمد۔ اتنے پرانے ماڈل کے کھٹارا کار جس کا ایک بھی پرزہ سلامت نہیں ہے، باڈی ساری زنگ آلود تھی، تم نے 5,000 پاؤنڈ اس پر ضائع کر کے وہ کار خریدی، اب تک نہ جانے اوپر کتنی رقم لگا چکے ہو، پھر جو اتنی جسمانی مشقت کر رہے ہو، اوپر سے جو گراج میں گن ڈالا ہوا ہے وہ الگ ہے۔ بس آپ اتنا ہی تو جانتی ہیں کہ کون سی مچھلی حلال ہے۔ جو کار مجھے اسکریپ میں 5,000 کی ملی ہے وہ ٹھیک حالت میں کتنا دام دے گی، اس بات پہ غور کیا ہے؟ مگر اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے، ایک تو میری ہابی ہے، دوسرا انویسٹمنٹ ہے۔ ماں یہ عام کار نہیں ہے، وینٹیج ہے، اس کی قیمت لاکھوں میں جانی ہے۔ میں کل نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، اس جیسے ہی ایک کار اسکریپ میں 12,000 پاؤنڈ کی بکی ہے۔ میں تو بڑی لکی رہا تھا، صرف 5,000 میں ہی مل گئی۔ ویسے احمد کیا تھا اگر تم نوال کو لفٹ دے دیتے، میں اسی بہانے پتہ کر لیتی وہ شادی شدہ ہے یا نہیں۔ اپنی گلی کا موڑ کاٹتے ہوئے اس نے لا علمی سے پوچھا، کون نوال؟ ارے وہی مچھلی والی۔ مائی گاڈ، سیریسلی ماں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے زیادہ تو آپ خود لڑکیوں کو تاڑتی ہیں کہ 4-5 بیٹے ہونے چاہیے تھے، جہاں جاتی ایک بیٹے کی منگنی اور شادی کر کے ہی آتی، میں تو بیچارہ ایویں بدنام ہوں۔ ہائے ہائے کاش ایسا ہوتا، ذرا سوچو ہمارے گھر میں کتنی رونق ہوتی، میری 4-5 بہویں ہوتی، پھر ان کے بچے، کتنا مزہ آنا تھا۔ پر واہ رے قسمت، 3 سال کا بیٹا، نہ بہو نہ کوئی پوتی پوتا۔ اتنی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کسی یتیم خانے میں لے جاتا ہوں، جتنے بچے چاہے پسند کر لیں، ہر ایک کے باپ والے خانے میں اپنا نام لکھوا دوں گا۔ آئے بڑے کسی حاتم تائی کی اولاد۔ اس نے گاڑی گھر کے سامنے روکی، انجن بند کر کے باہر نکلا، آ کر امی کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکلنے میں مدد دی۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی ہیں، اگر کل کو آپ میری شادی کرتی ہیں، جیسی بہو مسز ملک کو ملی ہے ویسے ہی آپ کو مل گئی تو کیا؟ کم از کم میرے پاس اپنی بہو کی برائی کرنے کو تو کچھ مواد ہوگا۔ اب تو جب بھی مسز ملک آتی ہیں وہی بولتی ہیں، اور میں تو مجبوراً بیٹھ کر بس سنتی رہتی ہوں۔ آپ اندر چلیں، میں گاڑی سے شاپنگ نکال لاتا ہوں، اتنی دیر میں ایک کپ کافی بنا دیں۔ کافی پینے کے بعد مجھے واپس گیراج میں جانا ہے، پھر سے گریس اور گرد سے کالے کلوٹے بن جاؤ گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کام کافی ہے، اب کل کرنا۔ دیکھا، میری چند گھنٹوں کی دوری تو آپ سے برداشت ہوتی نہیں ہے، ویسے آپ مجھے نئے گھر شفٹ نہ ہونے کے تانے مارتی ہیں۔
ہفتوں میں کہیں ایسا موقع آتا ہے جب تم شام گھر پہ گزارتے ہو. میں نہیں چاہتی اس موئی گاڑی کو ہی سارا وقت ہو. ماں بیٹا آگے پیچھے چلتے اندر آئے. خوشبو بتا رہی ہے چائے بن چکی ہے. گھر کے قدم رکھتے ہی سعدیہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی. تبھی کچن سے گرے بالوں والے ان کے شوہر نے سر نکال کر مطلع کیا. نہ صرف چائے بلکہ سموسے بھی تلے جا چکے ہیں. آؤ ہم دونوں ڈیل اور نو ڈیل دیکھتے ہیں. چائے نکالنے کا کام تمہارا سعادت مند بیٹا کرے گا. احتشام صاحب اپنی زوجہ کا ہاتھ تھام کر سٹنگ روم کو لے گئے. احمد آنکھیں گھماتا ہوا سامان ہاتھ میں لیے کچن میں آ گیا. میں آپ لوگوں کا نوکر نہیں ہوں. پہلے آپ کی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوں, اس کے بعد شاپنگ کرائی اور اب چائے بھی میں ہی سرو کروں. اسی لیے میں شادی نہیں کرتا. آپ بڈھے میاں بیوی نے میری بیوی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا ہے. اس لیے بہتر ہے وہ اپنی زندگی ماں باپ کے گھر کی عیش میں ہی جیے. رپورٹ سے چینل بدلتے ہوئے احتشام صاحب نے ہانک لگائی. جب تمہارے مظلومیت کا ترانہ ختم ہو جائے تو یاد سے فرائڈ میں سے چپس نکال دینا. وقت گزرنے کے ساتھ اگر اس کی محمد کے ساتھ کوئی بہت گہری دوستی نہیں ہوئی تھی تو وہ اس سے خار بھی اب نہیں کھاتی تھی. اس کی بے تکی باتوں کا جواب نہیں دیتی تھی پر سنتی توجہ سے تھی. اور محمد بیچارہ اسی میں خود کو افلاطون سمجھتا تھا, جیسے نوال کی گڈ لسٹ میں آ کر بہت بڑا معرکہ انجام دے لیا ہو. گرمیوں کے خوبصورت دنوں کا لطف اٹھانے کے چکر میں کمیونٹی سینٹر والوں نے ایک فیلڈ ٹرپ کا پروگرام بنایا تھا, کیونکہ کمیونٹی سینٹر میں نوجوانوں سے زیادہ تعداد عمر رسیدہ اور درمیانی عمر کے لوگوں کی تھی. اس لیے بس ہائر کی گئی تھی جس کے لیے سب نے مل کر حسب حیثیت فنڈز دیے تھے. اسی طرح سبھی ممبرز کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان وغیرہ بھی لے کر آنے والے تھے. ٹرپ پہ جانے کے لیے نوال بڑی پرجوش تھی. ایک دن پہلے ڈھیر سی شاپنگ کر کے لائی. وہ سب کے لیے سینڈوچز بنانے والی تھی. اسی حساب سے اس نے چیز, بٹر, جیم, مایونیز, بیبی کارن وغیرہ خرید کر رات میں ہی سبھی سامان تیار کر کے رکھ دیا اور اپنے کپڑے منتخب کیے. وہ پر امید تھی کہ فراز کو بھی اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو ہی جائے گی, مگر شام 5 بجے آنے والی کال نے ساری خوشی غارت کر دی. کال اس کے موبائل پر آئی تھی. اس دفعہ ان نون کی بجائے 0800 والا نمبر تھا. ہیلو نوال, فون بند مت کرنا. وہ آواز پہچان گئی تھی. یہ اسی انجان آدمی کی کال تھی جس نے اسے تصویریں دی تھیں. تمہاری جرت کیسے ہوئی دوبارہ سے میرا نمبر ملانے کی؟ نمبر ملانے کے لیے جرت کی نہیں, انگلیوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سلامت ہیں. تم چاہتے کیا ہو؟ تمہاری بھلائی. میری بھلائی چاہتے ہو تو آج کے بعد یہ نمبر کبھی مت ملانا. ایسا میں نہیں کر سکتا. تو پھر بھاڑ میں جاؤ, مرو. میرے پاس تم جیسے اٹینشن سیکرز کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہاں جانتا ہوں کہ تمہارا سارا ٹائم اپنے 2 نمبر بغیر شوہر کے لیے ہے. تھوڑی دیر تک وہ غصے سے کچھ بول نہ پائی. تم اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں تمہارا منہ نوچ لیتی. ہاں جانتا ہوں نیکی کا زمانہ نہیں ہے. تو کیوں میرا باپ بننے کی کوشش میں ہو؟ آخری دفعہ کہہ رہی ہوں اپنے کام سے کام رکھو ورنہ پچھتاؤ گے. تم نہ بھی بتاؤ تو میں یہ جانتا ہوں کہ میں پچھتاؤں گا. ابھی بھی پچھتا رہا ہوں اس لمحے کو جب میں تمہیں پہلی دفعہ تمہارے شوہر کے ہاتھوں تھپڑ کھاتے دیکھا تھا. اس لمحے میرا جی چاہا تھا سیدھا پولیس میں جا کر شکایت کر دوں, مگر پھر میں اس حیرت میں مبتلا ہو گیا. آخر تم خود ایسا کیوں نہیں کرتی؟ کیا چیز تمہیں اتنا بے تعلق بے وجود سا رشتہ قائم کرنے سے روک رہی ہے؟ تم ہو کون ذلیل انسان میری زندگی پہ تبصرہ کرنے والے؟ تم تو انسانیت کے بڑے سطحی درجے سے بھی گرے ہوئے 2 ٹکے کے انسان ہو. میرا شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو سن لو, مجھے وہ پھر بھی پیارا ہے. ہاتھ اٹھائی یا جان سے مار دے, تمہارا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تمہیں اب بھی مارے گا؟ نوال بیگم یہ تمہاری محض خوش فہمی ہے. خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لو. لڑکی وہ تمہیں مار چکا ہے. کیا بکواس کر رہے ہو؟ آئندہ مجھے فون مت کرنا. نوال نے نہ صرف فون بند کر دیا بلکہ بیٹری نکال کر سم باہر نکالی اور توڑ کر بن میں پھینک دی. اس کے چہرے سے تپش اٹھ رہی تھی. آخر ایک غیر انجان آدمی کیسے میری زندگی کے بارے میں اتنا کچھ جان گیا, اور مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فراز کو بتا دوں؟ آخر اس آدمی کا مقصد کیا ہے, چاہتا کیا ہے, میں کیا کروں؟ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھتی چلی گئی. فراز آفس سے واپس آیا تو اس نے خاموشی سے اسے کھانا دیا جیسے آج اس نے بھی حسب معمول نقص نکال کر کھایا. مجھے سمجھ نہیں آتی نوال, تمہارے کون سا کوئی درجہ بھرے بچے ہیں جن کے ساتھ تم سارا دن مصروف رہتی ہو؟ ایک گھر کی دیکھ بھال اور دوسرا کھانا بنانا, یہ 2 کام کرنے ہیں, اور یہی 2 کام بھی تم ٹھیک سے نہیں کر پاتی ہو. آخر وہ بھی تو عورتیں ہیں جو بچے پیدا کرتی ہیں, پالتی ہیں, گھر بار سنبھالتی ہیں. شاید اسی لیے تمہاری کوئی اولاد نہیں ہو رہی. تم سے تو بچے بھی نہیں سنبھالے جا سکیں گے. ہاں ایک کام تو تم بہت اچھی طرح سے کر سکتی ہو. دل کی زمین پہ قطرہ قطرہ خون ٹپک رہا تھا اور وہ اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں پہ اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہی جس پہ اس نے دل ہی دل میں خود کو داد دی تھی. نوال تم واقعی بہت بہادر ہو.
فراز نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے ہونٹوں پہ اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا پھیر کر نیچرل رنگ کی لگی ہلکی سی لپسٹک کو صاف کر دیا. لپسٹک بہت سلیقے سے لگاتی ہو، حالانکہ تمہارے ہونٹوں پر سج کر خوبصورت سے خوبصورت رنگ بھی اپنی کشش کھو دیتا ہے. آنکھوں کے تپتا صحرے میں پانی کی ایک بوند بھی نہ ابری. وہ ایک دفعہ پھر جی بھر کر حیران ہوئی. نوال، تم تو جینا سیکھ رہی ہو. اب تو چوٹ لگنے پہ تمہارے جسم سے خون بھی نہیں رستا. سڑک کے اس پار موجود آسمان کو چھوتی عمارتوں میں سے تیسرے نمبر والی عمارت کی 5ویں منزل پہ موجود فلیٹ میں کھڑے کھڑکی کے شیشے کے ساتھ سر ٹکا کر باہر گھورتے ہوئے شخص کے ہاتھ میں کیمرہ تھا. آج بہت دنوں بعد اسے نوال کی بالکونی کا پردہ اٹھتا نظر آیا، اور اسی لمحے کا اس نے جس بے چینی سے گزرتے وقت میں انتظار کیا تھا یہ وہی جانتا تھا. اپنے بالوں میں دائیں ہاتھ پھیر کر اس نے ذہن میں ابھرنے والی سوچوں کو جھٹکنا چاہا. وہ بغیر کیمرہ زوم ان کیے بھی نوال کے کچن کا سارا منظر بڑی آسانی سے دیکھ سکتا تھا، مگر کچن سے آگے موجود سٹنگ روم میں دیکھنے کے لیے اس کا کیمرہ بہترین آلہ تھا. سٹنگ ایریا میں اسے کچھ موومنٹ نظر آئی تو اس نے فوراً کیمرے کی آنکھ سے زوم ان کیا تھا. نوال صوفے کے قریب کھڑی تھی اور اس کا شوہر ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اس کے برابر کھڑا ہوا. وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا مگر کیمرے والا الفاظ سمجھنے سے قاصر تھا. لپ ریڈنگ بھی کام نہ آئی. نوال کے شوہر نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا. وہ کیمرے میں دیکھ رہا تھا کہ نوال کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا. نہ خوشی، نہ حیرت، نہ جوش، نہ غم، نہ غصہ، کوئی جذبہ ادھر موجود نہ تھا. بالکل ایک ڈمی معلوم ہوئی. اس ایک لمحے کو اس نے کیمرہ اپنی آنکھوں سے دور ہٹایا اور گردن کی کھڑی ہوتی لوہوں پر ہاتھ پھیرا. اس کو معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سارے جسم پر جیسے چونٹیاں رینگ رہی تھی. دونوں لب سختی سے ایک دوسرے میں بھچے ہوئے تھے. ماتھے پہ سوچ کی لکیر واضح ابھری نظر آ رہی تھی جو کہ اس کی ذہنی پریشانی کی ترجمان تھی. ہاں، وہ بہت زیادہ پریشان تھا. اس عورت کے لیے پریشان تھا جو اس کی کچھ بھی نہ تھی. کیا رشتہ تھا؟ کچھ بھی نہ، کوئی رشتہ نہ تھا. اس نے کیمرہ دوبارہ آنکھ کے سامنے کیا. دوسرے طرف سے نظر آنے والے منظر نے اسے جو تکلیف پہنچائی تھی وہ اس تکلیف سے شاہد ہی تھی زیادہ تھی جو اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کو دے رہا تھا. وہ بدصورت آدمی پھل کاٹنے والی چھری کی تیز دھار والی نوک سے نوال کی نازک جلد پہ اوپری ہونٹ کے بالکل آؤٹ لائن کے قریب بڑی بے دردی کے ساتھ لکیر کھینچ رہا تھا. نہیں، دور سے بھی وہ چھری کے زخم سے رسنے والے خون کے رنگ کو دیکھ سکتا تھا. اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھوٹ کر فرش پر گر گیا. کمینے، بدذات کتے کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا. تیزی سے اپنے جیل میں موجود موبائل برآمد کیا. اسے تیزی سے نمبر ڈائل کیا. فون کے قریب کیا اور دوسری طرف بیل جا رہی تھی. بلڈی فون اٹھاؤ. اس کی آواز ویرانے میں بھرنے والی نامعلوم دھاڑ کی طرح فلیٹ کی دیواروں سے ٹکرا کر معدوم ہو گئی. اس کے فلیٹ کی ساری روشنیاں گل تھیں. بلیک ٹراؤزر کے اوپر ڈھیلی سی سفید شرٹ پہن رکھی تھی. اب وہ یہاں سے وہاں اضطرابی کیفیت میں چکر کاٹ رہا تھا. دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا. اسی لمحے اس نے کال کاٹ دی اور 3 سیکنڈ کے وقفے سے دوبارہ وہی نمبر ری ڈائل کیا. دوسری دفعہ تیسری بیل پہ ہی فون اٹھا لیا گیا. ہیلو. یہ آوازیں سن کر غصے سے اس کی دماغ کی شریانیں یوں لگتا تھا کسی لمحے بھی پھٹ جائیں گی. وہ چاہتا تھا کہ ریسیور میں ابھرنے والی آواز والے کو دنیا جہاں کی گالیاں اور کوسنے دے، مگر ضبط کرتے ہوئے خاموش رہا. ورنہ تو اس کے لیے یہ بھی بہت آسان تھا کہ اسی وقت نوال کے فلیٹ تک جا کر اسے شوہر کے منہ پہ چہرے پر 6-7 گھوسے مار کر رہا تھا. اپنی زندگی میں کبھی کسی سے نفرت نہ کی تھی جتنی نفرت اس وقت نوال سے محسوس کر رہا تھا. یہ کیسی عورت ہے؟ وہ 2 ٹکے کا آدمی اس کے خوبصورت چہرے پر کبھی نہ مٹنے والے نشان چھوڑا ہے اور یہ بت بنی اس کے سامنے کھڑی ہے. چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس جانور صفت آدمی کو؟ وہ ایک آزاد معاشرے کی پیداوار تھا. اس کا ذہن گھٹ گھٹ کر جینے، اپنی ذات، اپنی خوشیوں کو پسے پشت ڈال کر بے وجود رشتوں کی نشوونما کرنے والے فلسفے سے بالکل ناواقف تھا. یہ عورت اس کی زندگی اب تک کا سب سے بڑا عجوبہ ثابت ہو رہی تھی. اگر یہ کہا جاتا کہ وہ دنیا گھوم چکا تھا تو غلط نہ تھا. وہ ایک لیڈنگ میگزین و نیوز پیپر کا قابل اعتماد اور قابل فوٹوگرافر تھا. اس کے علاوہ اپنے شوق سے مختلف ڈاکیومنٹریاں بھی بنا چکا تھا. اس کا کمایا اس کی اپنی جیب میں جاتا تھا. روپے پیسے کے علاوہ بھی کسی چیز کے لیے وہ کسی کا محتاج نہ تھا. اپنے کام سے اس کو جنون کی حد تک عشق تھا. زندگی بڑی فوکس جا رہی تھی، مگر اس لمحے تک جب تک وہ نوال سے نہیں ٹکرایا تھا. جس عورت نے ایک ہوش مند سوچ سمجھ کر اپنے فیصلہ کرنے والے آزاد خیال آدمی کی سوچ کیا زندگی کی ترجیحات تک متاثر کر دی تھی. آج کل اپنے فارغ وقت کو چھوڑ کر اپنے کام کے دوران بھی وہ ایسے ہی سوچتا تھا. اس نے تو یہ سن رکھا تھا کہ ایشین لوگوں میں رسم و رواج، طور طریقے ذرا مختلف ہیں. ایک گھر بسانے کے چکر میں فریقین کبھی کبھار سمجھوتے بھی کرتے ہیں، مگر ایسی درندگی کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا.
کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر دفعہ نوال کو سوچتے ہوئے اسے ایسی ٹریسی بیکر بھی یاد آ جاتی تھی۔ 30 سال خالہ ٹریسی اس کی ہمسائی تھی۔ جب وہ خود صرف 10 سال کا تھا، ٹریسی اور اس کا بوائے فرینڈ دونوں ہی نشہ کرتے تھے اور نشے کی حالت میں ایک دوسرے کو گالیاں بکنا ان کا معمول تھا۔ مگر جب بھی ٹریسی کے بوائے فرینڈ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اس نشہ کرنے والی، شراب کے نشے میں دھت گھومنے والی عورت نے جواب میں اپنے بوائے فرینڈ کو ہر دفعہ ناکو چنے چبوائے تھے۔ کیونکہ وہ ہلکا سا تھپڑ بھی مار دیتا تو ٹریسی فوراً واویلا مچا کر پولیس کو فون کر دیتی۔ اس کا بوائے فرینڈ کئی دن حوالات کی ہوا کھانے کے بعد باہر آتا اور دوسری دفعہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ ضرور سوچتا۔ ٹریسی نے تعلیم مکمل نہیں کی ہوئی تھی۔ وہ ہائی اسکول چھوڑ کر اپنی دوسری سرگرمیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ٹریسی کے مقابلے میں نوال کے پاس زیادہ تعلیم تھی، مگر زیادہ تعلیم رکھنے والی نوال کے مقابلے میں ٹریسی اپنے حقوق سے زیادہ واقف تھی۔ نشے میں ہوش گوا کر بھی اس نے ایک مرد کو اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ اسے بے دریغ جانوروں کی طرح مار سکے، اور ایک اس عورت سے وہ واقف ہوا تھا جس کا آدمی اسے ذہنی، جسمانی، جذباتی ہر قسم کی اذیت سے دوچار کرتا ہے، اور پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اسے پیارا ہے، کہ اس عورت کو اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے رتی بھر محبت نہیں۔ تیسری دفعہ دوسری طرف سے فون بند کر دیے جانے کے بعد اس نے دوبارہ نمبر نہیں ملایا، کیونکہ کیمرہ اٹھا کر اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گیا، اور یہ دیکھ کر اسے سکون ملا کہ جس مقصد کی خاطر اس نے وہ نمبر ملایا تھا وہ مقصد کامیاب ہوا تھا۔ نوال کا شوہر نوال کو چھوڑ کر فون کی طرف متوجہ تھا۔ شاید وہ لاسٹ آنے والی کال کا نمبر ڈھونڈ رہا تھا کہ جسے کبھی بھی نہیں ملنا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے نمبر کو ہائیڈ رکھتا تھا، سوائے ان نمبرز کے جو اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں شامل تھے۔ کوئی غیر نمبر اس کا نمبر ٹریس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو سیدھی نظر اٹھتے ہوئے پردوں پر گئی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ تب سے بے تاثر نظر آنے والے چہرے پر اس وقت مختلف قسم کے تاثرات کی جیسے بارش سی ہوئی تھی۔ شوق، غصہ، جھنجھلاہٹ اور بے بسی اس کی آنکھوں میں پانی چمکا تھا۔ وہ کچن میں لائٹ کے نیچے کھڑی کھڑکی سے باہر سے نظر آنے والے اندھیروں کو گھور رہی تھی۔ فلیٹوں کی کھڑکیوں میں اس کا سراغ ڈھونڈ رہی تھی، جیسے جانتی ہو کہ کوئی بڑے شوق اور غور سے اس کا تماشا دیکھ رہا ہوگا۔ پھر اس نے وہ عمل کیا، کم از کم وہ توقع نہیں رکھتا تھا، وہ اسے یوں مڈل فنگر دکھا کر وہاں سے ہٹ جائے گی۔ جب تک اسے کیمرے میں نظر آتی رہی وہ سانس روکے یک تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، سارے مناظر کیمرے میں محفوظ کرتا گیا۔ جب وہاں سے ہٹ گئی اس نے کب کی رکی ہوئی سانس خارج کی اور اپنی پیشانی شیشے کے ساتھ ٹکا دی۔ آنکھیں بند کر کے وہ کئی سیکنڈ تک لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ اتنا ظلم؟ کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے اندر ظلم برداشت کرنے کی ہمت ہوگی، مجھ میں نہیں ہے۔ باقی کی ساری رات وہ گاہے بگاہے دیکھتا رہا، مگر وہ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کچھ محسوس کرنا نہیں چاہتی تھی، کوئی بات نہ کرنا چاہتی تھی، نہ سننا چاہتی تھی، مگر یہ خیال دماغ کی سلیٹ سے مٹ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ یقیناً وہ دیکھ رہا ہوگا۔ غیر محفوظ کی ہونے کی سوچ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ آج کل تو لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ فیک پبلسٹی کے لیے کیسے کیسے بونگے اسٹنٹ کر جاتے ہیں۔ اس آدمی کے پاس میری تصویریں ہیں، یقیناً اگر وہ تصویریں لے سکتا ہے تو ویڈیو بھی بنا سکتا ہوگا، بلکہ بنائی ہوں گے، اور اگر اس نے میری ویڈیوز کسی سوشل سائٹ پر ڈال دی تو یا اللہ، میرا ہادی و غمگسار صرف تو، میرا بااختیار باکمال صرف تو، یا اللہ تو تیرے جیوں کا واسطہ مجھ پر وہ بوجھ مت ڈال جس کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ دل میں اپنے مالک و مختار سے مخاطب ہوتے ہوئے ہی اس نے سائڈ دراز میں سے نیند کی گولیاں نکالی، 2 لے کر پانی کے ساتھ نگل کر اچھی طرح کوار اوڑھ کر لیٹ گئی۔ یا اللہ، میرا تیرے سوا اور کون ہے؟ تیرے حبیبوں سے بڑھ کر میرے پاس تیرے حضور پیش کرنے کے لیے اور کوئی واسطہ نہیں۔ بنا تجھے تیرے پیارے کا سوا اور کس کا واسطہ دوں؟ میری عزت تیرے ہاتھ، میرے پیدا کرنے والے۔ دوسرے کمرے سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بہت جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اوپری ہونٹ اور ناک کے درمیان لگی سرخ لائن جمے ہوئے خون کی تھی۔ اس نے زخم دیکھنا تو دور کی بات صاف تک نہ کیا تھا۔ پردہ ہٹا دیکھ کر وہ اپنی ساری جسمانی تکلیف بھول گئی تھی۔ پردہ یقیناً فراز نے ہٹایا تھا۔ ہونٹ پر سوجن بکھر رہی تھی، پر نیند کی پری نے بڑی محبت سے اسے اپنی آغوش میں بھر کر تھپکیاں دی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب تک اچھا خاصا دن نکل چکا تھا۔ سورج کی کرنوں کو چھن چھن کر کھڑکی سے بیڈ روم تک آتا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ فجر کی نماز جاتی رہی تھی، مگر بیڈ روم سے نکل کر فلیٹ کا جائزہ لینے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ فراز بھی کام پہ جا چکا تھا۔
وال کلاک پہ جو کہ کچن کے سامنے دیوار پہ لگا تھا اس وقت صبح کے 1:45 بجا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی آ کر بے دلی سے صوفے پہ بیٹھ کر ریموٹ سے ٹی وی آن کرنے لگی۔ لمبی نیند لینے کے بعد وہ فریش محسوس کر رہی تھی، اور کچھ یہ بھی تھا کہ کل رات ہونے والے واقعات اس کے ذہن سے محو ہو چکے تھے، مگر بے خیالی میں اپنے ہونٹوں سے چھو جانے والا ہاتھ تکلیف کا احساس جگا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساری باتیں چھن سے ذہن کے پردے پر آ گریں۔ واش روم کے آئینے میں ابھرتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھ کر ہی وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ ٹرپ کے ساتھ جا کر ہرگز بھی سب کی چپتی اور سوالیہ نظروں کا سامنا نہیں کرے گی، اور یہ کوئی نئی بات تو نہ ہوگی کہ اس کا یوں آف ہونا تو سب کی عادت ہو گئی تھی، اس کے بغیر بتائے بغیر چھٹی کر لینے کی۔ مگر تبھی ان ڈھیروں سینڈوچز کا خیال آیا جو اس نے کل اتنی محبت اور محنت سے سب کے لیے تیار کر کے فریج میں رکھے تھے۔ گرم پانی کھول کر اس نے آہستہ دھیرے سے زخم پر جمع خون صاف کر کے جائزہ لیا۔ زخم پر پلاسٹر ہرگز نہیں لگایا جا سکتا تھا، میک اپ کے ساتھ کور ہونے والوں میں سے بھی ہرگز نہیں تھا۔ کرے تو کیا کرے؟ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا، جس پر عمل کرنے کی غرض سے اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور سر قاضی کا نمبر ملایا۔ ہیلو، السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، نوال بول رہی ہو؟ جی نوال ہی ہوں۔ کہاں ہو؟ ادھر سبھی آ کر اکٹھے ہو رہے ہیں اور تم ابھی تک نہیں آئی۔ سوری، وہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں ٹرپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گی۔ مگر کیوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے انکل، آپ پلیز محمود کو میرے گھر بھیج دیں، میں اسنیک بنائے ہوئے آ کر لے جائے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے نوال، اگر آخر یوں اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ آواز سے تو ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ وہ دراصل میں واش روم میں پھسل گئی ہوں، شیشے کا پیس میرے چہرے پر لگا ہے۔ اوئے ہوئے، اللہ کی بندی، زیادہ تو نہیں لگ گیا؟ نہیں انکل، ٹھیک ہوں، بلکہ 1-2 دن تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں تندرستی دے، کیونکہ آج پنڈو پتر بھی گر کر آیا ہے، بائیں آنکھ ساری نیلی کالی ہوئی پڑی ہے۔ ہاں، محمد کیسے گرا؟ ہلکی ہلکی مونچھوں کے ساتھ سر پر رکھ کر تیل انڈیل کر درمیان سے مانگ نکال کر بالوں کا انکل جیدی سٹائل، پھر چشمے کیا کم ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے آنکھوں میں ڈونیاں بھر بھر کر سرما، پھر اس کی باتیں ساری پیکج کو سامنے رکھتے ہوئے قاضی صاحب نے محمد کا نام پینڈو پتر رکھا ہوا تھا، کہ جو کہ اب دوسرے ممبرز کی زبان پر بھی عام ہوتا جا رہا تھا۔ اپنا پینڈو پتر بتیاں دیکھنے سٹی سینٹر نکل گیا تھا، وہیں چلتے چلتے کسی پول میں جا سر مار دیا اپنا۔ بھی ساری تفصیل نہیں پوچھی کہ کتنی لڑکیوں کا پیچھا کرتا پٹ کر آیا ہے۔ نوال کے ہونٹوں پر ہنسی ابری، مگر درد کی شدت سے وہ لب بھیج کر رہ گئی، اسے بولنے میں بھی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ کل آپ محمد سے کچھ نہ کہیں، میں خود لے کر آ جاتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اب نہ جانے وہ بیچارہ کتنا برا زخمی تھا، کیا تکلیف دیتی، خود ہی تیار ہو کر سینٹر تک دے آتی ہوں۔ پہلے کچن میں آ کر سارے سینڈوچ، جن کو اس نے فوٹل پیپر میں علیحدہ سا لپیٹ کر باکسز میں بند کیا تھا، اپنی مخصوص باسکٹ میں رکھا۔ کچھ اور بھی چند چیزیں پھر سے نکال کر باسکٹ میں رکھی۔ مطمئن ہونے کے بعد ڈریسنگ میں آئی، جینس کے اوپر بلوچی کڑھائی والا سبز کاٹن کا کرتا پہننے کے بعد بالوں کو اونچے بن میں باندھا، دانت برش کیے، منہ دھویا۔ چہرے پہ سن بلاک لگانے کے بعد جب اس کے ہاتھ لپ گلوز کی طرف بڑھے تو نہ جانے کیوں درمیان میں ہی رک گئے۔ خوبصورت سے خوبصورت رنگ بھی تمہارے ہونٹوں پر سج کر اپنی کشش کھو دیتا ہے، الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ الفاظ تھے کہ چاقو کی تیز دھار، دل کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ الماری میں سے کھینچ کر نیلا سکارف گلے میں ڈالا، جوگرز پہن کر اپنے ہینڈ بیگ میں فون، والیٹ چیک کیا۔ ساری چیزیں سیٹ کر کے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ہونٹ کو چوڑے سے پلاسٹر ٹیپ کے پیچھے چھپانا نہیں بھولی تھی، اور باہر آتے ہی اس نے سکارف کا تھوڑا سا کپڑا ہونٹوں کے آگے تک کر لیا۔ پارک کی طرف سے جاتے ہوئے ابھی وہ کمیونٹی سینٹر کے 1 بلاک کی دوری پر تھی جب سامنے سے آتے ہوئے نمونے کو دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پوری کوشش کر کے اپنے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرنے کے باوجود اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا اور ہنسی بھی آئی جا رہی تھی۔ باسکٹ ہاتھ سے رکھ کر وہ وہیں رک گئی، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا۔ لانگ شرٹس کے اوپر نیوی رنگ کی پولو شرٹ، پیروں میں جرابوں کے ساتھ خصہ، وہ بھی گولڈن تلے کا۔ سر میں چمکتا تیل بھی آج معمول سے زیادہ تھا، اور یہ معمول جب سے گرمیاں شروع ہوئی تھی تب سے ہی شروع ہوا تھا۔ اور سب سے بڑا اضافہ گلے میں لٹکتی دوربین کا تھا۔ نوال کی حالت سے بے خبر وہ اس کے قریب آیا تو بڑا پریشان چہرہ لے کر پوچھنے لگا، مس نوال، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ نوال نے حیرت سے اپنے آنسو صاف کیے، مگر ہونٹ سے ہونٹ نہ اٹھایا، مگر ہنسی کے فوارے پھوٹتے ہی جا رہے تھے۔ مس نوال، اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو آپ گھر واپس چلی جائیں۔ میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نوال کے جواب پہ محمد کے چہرے پر تشویش کے بعد حیرانی نے جگہ لی۔
قاضی صاحب تو کہہ رہے تھے مگر آپ رو بھی تو رہی ہیں. بیچارہ کنفیوز تھا. محمد میں رو نہیں ہنس رہی ہوں. ہنستے ہوئے میں نے کبھی کسی کے آنسو نکلتے تو نہیں دیکھے. میرے آنسو اس لیے نکلے ہیں کیونکہ ہنستے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اگر آپ کو ہنستے ہوئے تکلیف ہے تو آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ شوق سے تھوڑی ہنس رہی. بیوقوف انسان، یہ کیا پہنے ہوئے ہو؟ کیا مطلب؟ بیچارے نے معصومیت سے آنکھیں جھپکتے ہوئے پوچھا تھا. مطلب کہ کچھ لگتے. حلیہ دیکھو اپنا. شارٹس اور پولو شرٹ کے ساتھ خصہ کون پہنتا ہے؟ یہ گلے میں دوربین لٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں برڈ واچ پروگرام پہ جا رہے ہو کیا؟ اور سب سے اہم سوال، یہ آنکھ کیسے کالی کی ہے؟ دیکھیے مس نوال، میں خالی پیٹ ہوں. صبح سے ایک گلاس پانی تک نہیں پیا اور آپ مجھ سے ایک ہی دفعہ 1000 سوال پوچھ رہی ہیں. ایک ہی دفعہ میں لائیے اپنی باسکٹ میرے حوالے کریں اور چلیں میرے ساتھ سینٹر تک. پھر باقی باتیں کھانے کے بعد. میں سینٹر تک نہیں جاؤں گی اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا. اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لیے. مس نوال، آپ بار بار منہ کیوں پکڑ رہی ہیں؟ کہ آپ کی داڑھ میں درد ہے؟ اس دوران وہ باسکٹ اٹھا کر اس میں سے بغیر پوچھے سینڈوچ نکال کر اپنی مدد آپ کر رہا تھا. ساتھ ساتھ چہرے پر تجسس لیے نوال کو دیکھ بھی رہا تھا. نوال پہلے پہل محمد کس قسم کی عادتوں پہ حیران ہوتی تھی مگر اب نہیں. وہ جان چکی تھی یہ وہ قربانیاں ہیں جو محمد کا دوست بننے والوں کو گائے بگائے دینی پڑتی ہیں، اور وہ بھی بغیر چور چراں پیدا کیے. اب سینڈوچ تو کھا ہی رہا تھا. نوال نے پانی کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھا دی. اوہ تھینک یو مس نوال، آپ بہت اچھی دوست ہیں. آپ نے آج ناشتے میں کیا لیا اور بتایا نہیں کہ آپ کے دانت میں درد ہے؟ میں نے ناشتہ نہیں کیا محمد، اور نہیں میرے دانت میں درد نہیں ہے، میرے ہونٹ میں درد ہے. دیکھ نہیں رہے پلاسٹر بھی لگائے ہوئے. او اچھا، کیا کوئی پھنسی وغیرہ نکلی ہے؟ اللہ معافی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی چوٹ آ گئی ہے. اب یہ مت پوچھنا بیٹھ جانا کب کیسے کہاں کیوں، بولنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس دوران وہ سینڈوچ کھا کر پانی کی بوتل خالی کر چکا تھا. دکھائیے ذرا مجھے کیسا زخم ہے. اس سے پہلے کہ نوال کوئی بہانہ بناتی وہ پہاڑ کی طرح اس کے سر پہ آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر پلاسٹر ہٹا دیا. پاگل آدمی، اتنی بے دردی سے کھینچتے ہیں پلاسٹر. سوری. اس کا سارا دھیان زخم کی طرف تھا، جبکہ نوال کو اس کے خود کے اتنے قریب کھڑے ہونے سے بہت الجھن ہو رہی تھی. اور جو بات اسے حیران بھی کر گئی تھی کہ پینڈو پتر نے سینٹ بڑا کمال لگایا ہوا تھا جو کہ اس کے کپڑوں کی پسند سے بالکل متضاد تھا. وہ شاید اس کے چہرے کے تاثرات پڑ چکا تھا، اس لیے 2 قدم دور ہوا اور کندھے پہ ڈالے بیگ کو اتار کر جیب کھولنے کے بعد ہاتھ اندر ڈال کر کچھ ڈھونڈنے لگا. تھوڑی دیر بعد ایک کریم برآمد کی. یہ لیں، یہ لگائیں، فرق آپ بہت جلدی محسوس کریں گی. درد بھی جائے گا اور کوئی جراثیم ابھر آیا ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے گا. نوال کریم پکڑ کر لیبل پڑھنے لگی. تم دوائیاں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہو؟ نہیں، یہ تو اتفاق ہے. میرے پاؤں کی انگلی میں چوٹ آئی تھی، اس پہ لگانے کے لیے ڈاکٹر نے دی تھی. بیگ میں رہ گئی. اور ہاں، آپ گھر جائیے، سامان آپ کا میں قاضی صاحب کے حوالے کر دوں گا. کیا تم ٹرپ کے ساتھ جا رہے ہو؟ نہیں جی، کافی کانی آنکھ لے کر جاتا اچھی لگوں گا کیا؟ اس نے باسکٹ ایک ہاتھ سے دوسرے پہ منتقل کی. آپ گھر جا کے کیا کریں گی؟ نوال نے کندھوں کو جھٹکا. کچھ خاص نہیں، صفائی وغیرہ کروں گی. کیوں؟ ویسے ہی سوچ رہا تھا، اتنا دن ہو گئے، کیوں نہ یہیں پارک میں گزارا جائے. میرا کوئی موڈ نہیں ہے، گھر جا کر بستر پر آرام کرنے کا اور کوئی کام نہیں کر سکوں گا. نوال نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی. بہت خوبصورت دن تھا. کھلتی ہوئی دھوپ کی ہلکی سی حدت ہوا کے ساتھ مل کر بہت سکون دے رہی تھی. وہ چھاؤں سے نکل کر دھوپ میں آ گئی. گھاس پہ ہینڈ بیگ پھینکنے کے انداز میں رکھا. پینڈو پتر، آئیڈیا تو برا نہیں ہے مگر یہ سامان کا کیا بنے گا؟ او اس کی فکر نہ کریں، آپ رکیں، میں ابھی 2 منٹ میں دیکھ کر آتا ہوں.